ایاز خان نقشبندی کے آفیشیل چینل نقشبندی اسپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على البدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. درود پاک. اللہ رب العالمین نے بے شمار برکت رحمتیں رکھی ہیں اپنے محبوب اور ہم سب کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے پر. اس دنیا کائنات کا مقصود بھی آپ ہے، مطلوب بھی آپ ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ اور وسیلہ ہے، وہ بھی آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم اپنے محبوب اور آقا کی غلامی کریں گے تو اللہ رب العالمین اس غلامی کی برکت سے دنیا میں جو ایک مختصر سا سفر ہم جو طے کر رہے ہیں، اس سے بھی اللہ اپنی رضا سے بھر دیں گے، برکت و رحمتوں سے بھر دیں گے. اور پھر جو قبر کے اندھیرے ہیں وہ ان کی غلامی کی برکت سے وہ اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں گے. وہ جب حشر کا دن ہوگا تو سورج بھی اپنے آب و تاب میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن. لیکن جو غلام رہا دنیا میں، نبی علیہ السلام کی غلامی والی زندگی جس نے اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس غلامی کی برکت سے اسے حشر کی جو تپتی ہوئی دھوپ ہے اس سے بچا کے عرش کا سایہ عطا کریں گے. صرف جو دیکھیں ایک بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی ذات ہے وہ وجہ کائنات ہے. کیا ہے؟ تو وجہ ہے کائنات کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کائنات بنانے کی وجہ کہ جن کی برکت سے کائنات بنی ہے. سنا ہے نا کہ علماء فرماتے ہیں تو جن کی برکت سے کائنات بنی، انسان بنے، یہ نظام بنا، پھر یہ دین شریعت آئی، تو پھر سوچیں کہ اس ذات کا کیا مقام مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا جن کی وجہ سے رب نے سب کچھ بنایا ہے. ہم سب جانتے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے ایمان جس نے بھی نہ مسلمان ہو کہے گا کہ نبی علیہ السلام کے طریقے میں کامیابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی اصل کامیابی ہے. آپ کی ایک ایک ادا کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے نہیں ہے؟ اب ایک بندہ اگر شریعت و سنت کے مطابق اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈال دے تو کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. اگر اس کی ایگزامپلز دیکھنی ہے، مثال دنیا میں دیکھنی ہے، تو بالکل اول وقت کو دیکھیں جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف فرماتے، اور جنہوں نے آپ کی غلامی اختیار کی وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ. تو اللہ پاک نے ہمیں مثال دکھائی ہے دنیا میں کہ ان کی ابتدا بھی دیکھیں کہ جو زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، جو کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے، جو دنیا میں دشمنیاں ہوتی تو کئی برس دشمنیاں ختم نہیں ہوتی، اتنے لڑنے والے لوگ، یعنی کہ اتنے نیچے درجے میں گئے. لیکن جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی غلامی اور طریقوں کو اختیار کیا تو رب نے انہیں اس جگہ سے اٹھا کے ان بلندیوں تک لے گیا کہ قیامت تک کے آخری انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا، قرآن میں اشارہ کر دیا کہ تم میں سے کوئی بھی اگر میری رضا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے اور آخرت میں جنت چاہتا ہے تو ان کے غلام بن جو محبوب کے غلام بنے. تو اس بات سے ہی سمجھا ہے. تو ہماری زندگیوں کے مسئلوں کے حل اس میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ کر غلامی سے ہٹ کے ہم اور جگہوں میں اپنے لیے کامیابیاں تلاش کریں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں. ہم اپنی عقل سے چلتے ہیں، خود
اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں۔ ایک وہ جو ہم معاشرے سے اثر لے کے بیٹھے ہوئے جن چیزوں کا کہ ہم دیکھیں تو فلاں کامیاب فلاں نہیں، کامیابی اونچے گھروں کو بنانے میں نہیں ہے، کامیابی گاڑی بنگلوں میں نہیں ہے، دنیا کی مال و دولت میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو قارون کامیاب ہوتا، بڑے بڑے بادشاہ آئے کامیاب ہوتے، لیکن رب نے دکھایا کہ وہ لوگ جو چٹائیوں میں سوئے، پتھر سر کے نیچے رکھا، لیکن انہوں نے غلامی نبی علیہ السلام کی اختیار کی، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ تو اگر ہم اس دنیا کی مختصر زندگی میں چاہتے ہیں نا کہ ہم سکون میں آ جائیں، یہ گھروں کے اندر فساد، یہ جو خرابیاں، یہ جو معاشرے کی خرابیاں، یہ سب ختم ہو، سب درست ہو جائے نظام، یہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا، کوئی بھی نہیں۔ حکومت جتنی اچھی آ جائے، جتنے اچھے حکمران آ جائیں، جتنا بھی اچھا نظام آ جائے، لیکن جب تک ایک ایک فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کرے گا، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، سکون آ ہی نہیں سکتا۔ سکون، چین، عزتیں، رفعتیں، بلندیاں، مقام، مرتبے، شان، شوکت سب اللہ نے حضور کے قدموں میں ڈال دیے، اور ہمیں در دکھا دیا ہے کہ جو بھی ان کی غلامی اختیار کرے گا، جو ان کا غلام بنے گا، اتباع کرے گا، اسے میرا قرب حاصل ہوگا، اسے میری محبت ملے گی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، لیکن ہم نے نہیں، ہم اپنی کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ اللہ ہمیں جو مقام دے رہے ہیں، ہمارے نام کے ساتھ یہ نسبت ہے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے محبوب کے غلام بنے، ان کی غلامی اختیار کریں کہ میں انہیں مقام دوں، مرتبہ دوں۔ اگر تاریخ پڑھے صحابہ کے بعد سے لے کے اپنے اکابر تک، تو جن جن نے نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی، پوری دنیا میں رب نے ان کو عزت عطا کی، اور ہم وہ عزت اوروں کے در پہ تلاش کر رہے ہیں، غیر کے قدموں میں تلاش کر رہے ہیں، دنیا کے چند ٹکڑوں میں تلاش کر رہے ہیں، اور آقا کی ذات کو لے کے ہم احساس کمتری میں چلے گئے کہ ہم نے کہا اگر سنتوں میں آ جائیں، اگر ان کے طریقوں کو اپنائیں تو لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، دنیا کو کیا۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ ہم کہیں کہ ہم جان بھی دیں لیکن ان جیسا عمل نہ کر پائے، یہ عشق ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ بتا رہے کلمہ ہے، ایمان ہے، اقرار ہے، مسلمان ہے۔ مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، مومن وہ ہے جو کلمے والی زندگی گزارتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو ہماری جو بات ہے وہ ہمارے عمل کے ساتھ آپس میں تضاد ہے اس کا۔ ہم زبان سے ہر بات کہیں گے کہ اللہ سب کو کر سکتا ہے، دینے والا وہ ہے، سننے والا وہ ہے، ہم ہاتھ اٹھائیں وہ ضرور دعا قبول، یہ باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن اس بات کا دل کے اندر یقین کس درجے کا حاصل ہے، وہ بات اصل ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو جو اپنے اندر پیدا کیسے کریں؟ ہم تو وہ ماحول اختیار ہی نہیں کرتے، ہم تو انوائرمنٹ ہی نہیں جاتے۔ دین میں بھی ہم سہولت تلاش کرتے ہیں، مزے تلاش کرتے ہیں، ہم تو ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں بس چسکے والی باتیں ہوں، شور شرابہ ہو، بس رونق لگ جائے، بس یہ چیزیں ہم نے اس کو دین بنا لیا۔ سال میں ایک دفعہ بڑی محفل کر دی، بس بری جمع ہو گئے، ہم پکے اللہ ہم سے راضی نہیں۔ جو ان کی اولاد ان کی گردنیں کٹ جائیں، نیزوں پہ لڑ گئے، صحابہ کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے اور ہم ان چند چیزوں پہ اس بات کو ذہن میں لے آئے کہ بس ہمارا کام بن گیا، نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آپ کو اس طرح کی ترغیب دے رہے وہ بھی گمراہ ہے، چاہے وہ پیر ہو، مرشد ہو، شیخ ہو، استاد ہو۔ مرشد وہ ہے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف لے کر آئے، بس وہ مرشد ہے، وہ شیخ ہے، وہ پیر ہے۔ ابھی ہر کسی نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے اور عوام کے پاس علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور ہمیں بھی سہولت والا دین چاہیے۔ اگلے نے آپ کہہ دیا میرا ہاتھ تیرے سر پر ہے، ہم بھی سالانہ ماہانہ ایک حاضری لگا کے مرشد کا شفقت کا ہاتھ رکھواتے، نذرانہ پیش کیا، بس مرشد راضی ہے، اللہ راضی ہو نہ ہو مرشد راضی ہے، سب گمراہی ہے۔ سب سے بڑے مرشد آقا کی ذات ہے بس کائنات میں، جو ہمیں ان سے جڑتا ہوا نظر آئے گا، جن کے سینے میں ان کا عشق نظر آئے گا، اور ہمیں دکھے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ آقا کے، جن کی صحبت پہ بیٹھ کے ان کا عشق سینے میں جوش مارے، ہم فخر سمجھیں گے
ایسے پیر مرشد کے قدموں کو اور اس کی قدموں کی خاک کو اپنے سر پہ رکھنا سعادت سمجھیں گے، کیونکہ غلام ہے کہ ان کی نسبت سے ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، تو ہم تھوڑا اپنے اندر شعور بیدار کریں۔ اسی لیے ہم اپنی صحبت کو بدلیں، اہل حق کے ساتھ بیٹھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، ایسے ماحول میں جائیں جہاں دین کی صحیح ترجمانی ہو۔ جب آپ کے پاس پیمانہ ہوگا تو آپ پرکھ سکیں گے کہ یہ بندہ سچ بات کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، یہ بندہ گمراہی پہ تو نہیں لے جا رہا۔ جب آپ کو خود ہی علم نہیں ہو، ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی ڈگریاں لی ہیں، دنیا کی تعلیم کے انبار ہیں، لیکن وہ ایک عام بندے کی بات بھی سنتے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیسی بات نہیں۔ یہ وجہ یہی ہے، علم صرف وہ ہے دنیا میں علم جو علم آقا لے کر ہے، بس اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ اور آج ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں اسی وجہ سے کہ ہم جو اللہ کی ذات کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے نا، جو اللہ کے ساتھ معاملات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے وفائی ہے، ہم اس میں پھنس گئے ہیں۔ کوئی نظر ہے، کوئی اثرات ہیں، کوئی معاملات ہیں، تب ہم بولیں کہ ہم سجدے بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں ان چیزوں کا وجود ہے، لیکن انہی چیزوں کے بار بار بول کے نا اپنی کوتاہیوں کو اس میں ضم کر دینا اور پھر اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یاد رکھیں، ہم اپنے دل سے ارادہ کریں کہ ہم اپنے ظاہر باطن کو نبی علیہ السلام کی غلامی کے مطابق بنائیں گے، بس یاد رکھیں۔ آپ سوچیں کہ جب ہمارا سر سے پاؤں تک ہر چیز، ہر ادا ان کی غلامی کے مطابق ہو تو اللہ ہمیں دیکھے کتنا رحم ہے اس قوم پہ، کیسی محبت ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنے والا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، کہ اسی لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لباس کیسا پہنا، عصا کیسا پہنا، آپ کے سر پہ دستار امامہ تھا، لیکن جب بنی اسرائیل غرق ہوئے وہ شخص بچ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اللہ یہ سب سے زیادہ دکھ دے رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا، آپ نے اسی کو بچایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ بے شک یہ تجھے اذیت دیتا تھا، لیکن اس کے جسم میں تیری ادائیں دی اور تو میرا کلیم ہے، مجھے حیا آئی کہ میں اس کو عذاب کیسے دوں۔ تو جو کلیم کی اداؤں کو مذاق کے طور پہ اپنانے پہ عذاب نہیں دیتا، تو وہ محبوب کی اداؤں کو اپنانا، وہ بھی محبت کے اندر، کیا کچھ دے گا۔ اپنائے تو صحیح۔ ہمارے پاس اس دنیا کی زندگی میں نا سب سے قیمتی چیز حضور کی ذات ہے۔ نہیں فرمایا کہ ماں باپ، جان مال، سب کچھ سے زیادہ محبت اور عزیز حضور کی ذات، یہ ہے ایمان۔ ایسا ہی نا، اسی وجہ سے کہ ہماری نگاہوں میں ان کا مقام، مرتبہ ہو، یہ دل میں بستے ہوں، جب نام آئے ادب آ جائے دل میں، جب نام سنے درود و سلام جاری ہو جائے۔ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحتوں کو اس غلامی کی طرف لائیں جو ہمارے اختیار میں، اپنی آپ کو بھی اور انہیں بھی، اور ان کے تذکرے کریں، احادیث کی کتابیں اس کا درس دیں، نبی اسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اسے پڑھائیں، بتائیں، شوق پیدا ہو۔ جب بچہ بڑا ہوتے ہوتے جب اس کے ذہن میں یہ بات چلتی رہے عمر کے ساتھ ساتھ کہ حضور نبی علیہ السلام کی ذات کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے، کہ وہ عمر کے ایک حصے میں پہنچے، وہ اسی معاشرے میں ہو، اور کہیں سے بات آئے کہ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو پھر وہ کافی ہے اس کے لیے۔ لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ اتنے واقعات ہو رہے ہیں، مسلمان کوئی جذبات نہیں، اپنی ذات کی بات آ جائے تعلقات بھی ختم، رشتے بھی ختم، دوریاں، اختلافات، کہ مجھے ایسا بول دیا، مجھے اس نے ایسا کہا، مجھے تکلیف دی، فلاں کو ایسا کہا، میرے اولاد کو ایسا کہا، میرے بڑوں کو ایسا کہا، بائیکاٹ کرتے نہیں کرتے، بلکہ اس کے گھر کے پاس بھی نہیں گزرتے۔ اور اللہ کو یہی چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ دین ہمیں اس کے بالکل اپوزٹ تربیت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اپنی ذات کی بات آئے صبر کرو، معاف کرو، درگزر کرو، آگے بڑھ کے معافی مانگو، غلطی پہ ہو پھر بھی معافی مانگو، غلطی پہ نہیں ہو پھر بھی معافی مانگو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں درجات عطا کرے گا۔ جب بات اللہ کی اور رسول کی آ جائے
پھر وہ بغض، وہ نفرت، وہ تمہیں اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا. پھر اللہ رسول کے دشمن سے نفرت ایمان کا حصہ ہے. حدیث پاک میں نا جب تک اللہ کے لیے محبت نہ ہو، اللہ کے لیے نفرت نہ ہو، وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہماری یہ زندگی میں انتشار ہے، جو یہ پریشانی ہے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. ہمارے اوپر جو تھوڑا سا یہ کہ ہم ان چیزوں کو تبدیل کریں اپنی زندگی میں. اس ذات کی غلامی کریں جن کی غلامی میں کرنے میں فخر بھی ہو. ان کی غلامی کیا کریں جو سور کا گوشت کھاتے ہوں، جن میں ماں بہن کی تمیز نہ ہو، جن کے اندر کوئی تربیت کا نظام نہ ہو. اچھی سڑکیں، اچھی عمارتیں بنا دینا، کتوں کو بستر پہ سلا دینا اور کتوں کے لیے احتجاج کر لینا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. یاد رکھنا، ہم مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں یورپ میں کیسی، یورپ نے ترقی کر لی، مغربی ممالک نے ترقی کر لی. اللہ ایسی ترقی پہ لعنت کرے، ہمیں چاہیے ہی نہیں. ہماری ترقی اتنی ہے کہ ہمارے سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک ایک ایک حصہ نبی علیہ السلام کی غلامی کے مطابق ہے. ہماری یہی ہے کہ تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا. تو یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہ فخر ہے. لیکن یہ فخر ہمارے ذہنوں سے نکالا گیا. اس پیچھے 25-20 سال میں اتنی محنت ہوئی کہ مسلمان اندرونی طور پہ اس چیز سے ہٹ گئے. صرف ایک علم الیقین کی کیفیت حاصل ہے، جانتا ہے آپ جسے جائیں اچھی بات کرے گا، سب پتہ ہوگا. لیکن عمل کی بات آئے گی تو پیچھے ہو جائے گا، بات آئے گی حالات کی، پیچھے ہو جائے گا. یہ جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اڑ جاتی ہے. پھر کیا برکتیں ہوں گی ہمارے پاس کہ رب پورے قرآن میں اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی. لیکن محبوب کی جب نعمت کا ذکر آیا کہ میں نے محبوب دیا، پیارا پیغمبر دیا، نبی رسول، تو اللہ فرما رہے میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب دے دیا. اتنی بڑی نعمت، اور وہ نعمت ہمارے پاس ہے. ہماری تو نسبت ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں. اس نعمت کو ہم چھوڑ کر اور در بدر پھرے تو آپ بتائیں اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے؟ ہم کبھی خوشیوں میں رہ سکتے نہیں. ہماری زندگی کے تمام طور طریقے، چاہے وہ ہماری ایک ذاتی زندگی سے لے کے نجی زندگی سے، گھریلو زندگی سے لے کے ہمارے معاملات معاشرت تک، ہمارے جتنے بھی سسٹم، رسم و رواج، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف چل رہے ہیں. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کسی نے کوئی کالا جادو کر دیا. نہیں ہے، کالا جادو نہیں ہے. آپ اللہ کو ناراض کر دیں، اللہ کی لعنت والے کام کریں، نافرمانی کریں، تو ایسے بندے پہ کسی کو کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود اپنے سر مار رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہمارے پاس بھی ایک لائن آ گئی نا، بس ایسے ایسے لوگ دیکھیں جو بالکل جن کی بات سن کے پتہ چلتا ہے ان کے اوپر جو بھی موبائل آیا بالکل رائٹ آیا ہوا ہے، بس اللہ سے توبہ کریں. لیکن وہ پورا بالکل یہ چیز تو دیکھتے ہی نہیں ہے، مطلب اسلام والے پوائنٹ پہ جاتے ہی نہیں ہے. تو ڈائریکٹ چیک کرے کس نے کیا کرایا، کہاں سے کیا ہوا، کس نے کرایا. کیا بولے بندہ؟ جب آپ اللہ کو ناراض کریں گے، جب ہر کام اس کی نافرمانی پہ، ہم ایک زندگی کی ابتدائی اس کی نافرمانی پہ کریں، پھر آگے خوشیاں، برکتیں، رحمتوں کا انتظار کریں کہ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ اپنے آپ کو نا جھوٹی تسلیاں دے کے، خوش فہمیاں جسے کہتے ہیں، وہ ہم اپنے آپ کو بس خوش کر رہے ہیں. ہمارا اپنا ضمیر، دل یہ ان چیزوں کو خود گوارا نہیں کرتا. لیکن لگے کیا ہے، کمپٹیشن ہے، فلاں نے ایسے شادی کی، ہم اس سے 10 گنا آگے دبنگ طریقے سے کریں گے، چاہے اللہ ناراض ہو، اولاد کا بیڑا غرق ہو جائے، ان کا مستقبل تباہ ہو جائے. یہی چیز کے اوپر سخت وعید آئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مفہوم ہے، جو لوگوں کو خوش کرنے کی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں انہی کے حوالے کر دے گا کہ تم نے ان کو خوش کیا دنیا کی چند چیزوں کے لیے. میں ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں نا ہمیشہ، کہ عزت دنیا کی مت دیکھو، آپ اپنے آپ کو بدلو، اپنی اولادوں کو لگاؤ، حافظ بناؤ، عالم بناؤ، دین پہ چلاؤ. یہ معاشرے کی چند کڑوی باتیں سن لو، کوئی مسئلہ نہیں. کتنا جینا ہے؟ 60 سال، 50 سال، 70 سال، وقت گزر جائے گا. یہ بولنے والے بھی خاموش، سننے والے بھی خاموش. چند ٹائم بعد، عرصے بعد، برس بعد سب زیر زمین ہوں گے. پھر وہ دن آئے گا جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جب اللہ اعلان کرے گا لے آؤ اس کو، اس نے دین کا علم حاصل کیا، یہ دین کا دائی ہے، آج اللہ کے راستے میں جو چلا.
آج اب یہ حافظ قرآن ہے، یہ مجاہد ہے، اس نے جہاد کیا، غازی ہے، شہید ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ تو یہ اس دن اٹھیں گے نا تو دنیا میں تانے سنتے تھے، جنہیں لوگ مطلب پوائنٹ کرتے تھے، جنہیں لوگ تنگ نظر سے دیکھتے تھے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تنگ نظر سے دیکھے، ذلیل کرے اس بات پہ کہ ہم نے حضور کے طریقے اپنائے، ایسی ہزاروں ذلتیں ہمیں قبول ہیں، فخر کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو شروع تو کریں، کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہم شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، بڑی اونچی محفل میں جائیں گے تو کیا ہوگا، معزز لوگوں کے یہاں جا رہے ہیں تو کیا ہوگا، یہ ہمارے ذہن ہوتے ہیں۔ وہ معزز ہے، وہ کہتے ہیں نا اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، ان سے زیادہ کوئی معزز ہی نہیں کائنات میں، بس ان کی بس وہ راضی ہے، ہمیں انہیں راضی کرنا، ختم، اللہ راضی ہے بس۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تہبند پہنے ہوئے، وہ بادشاہ کے پاس جب گئے تو کسی نے کہا اے امیر المومنین، آپ صحابہ آدھی پنڈلی پہ رکھتے تھے اپنی تہبند، ٹخنوں سے اوپر رکھنا شلوار واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے، اور آدھی پنڈلیوں میں رکھنا سنت ہے، کیا ہے؟ ہاں یاد ہے۔ تو کہا کہ آپ نے اوپر رکھی، یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ نے فرمایا کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو، نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تو فخر کرتے تھے کہ وہ جگہ جہاں پہ اس طریقے کو فالو کرنے میں، جو حضور سے نسبت رکھتے ہیں، آپ کی سنتوں کو اپنانے میں، جہاں لوگ تنگ نظری سے کام لے، وہاں تو ڈٹ کے سنتیں اپنائی جائیں، وہاں تو کھل کے۔ یہ ایک سمجھے کہ ایک تبلیغ ہے، ایک تبلیغ وہ جو آپ زبان سے دعوت دے رہے ہیں دین کی، ایک اپنے کردار سے، عمل سے، اپنے لباس سے، حلیے سے، اپنے چلنے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے بولنے سے۔ جو سوچے ایک بندہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہو اور وہ چل رہا ہو، اس کی کیا کشش ہوتی ہے، ان اداؤں کے کیا اٹریکشن ہوتے ہیں، کیا لطف ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح سنتوں کی ظاہری ایک وہ ہے نا خوبصورتی، انہی سنتوں کے باطنی انوارات بھی ہیں، باطنی اثرات بھی ہیں، برکات بھی ہیں۔ ہمیں یہ والی باتیں نہیں ملیں گی، اور ہم بھی انہی محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں جہاں پہ بزدار ہے تکبیر اللہ اکبر، ختم، سو گئے، کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوا تھا، سیرہ کے ابتدا کیا تھا انتہا کچھ نہیں پتا، کافی اور سب نے دبا گئے، اور عوام کے بھی جذبات، آخری لنگر کا انتظار، ختم۔ یہ نہیں ہے دین۔ جنہوں نے بیان کیا نا وہ اس دور میں بھی لوگ گزرے، جنہوں نے جب بتایا دین کیا ہے، حضور کی ذات کیا ہے، دنیا کو پتہ چلا۔ تو ہم بیوقوف ہیں نا، ہم جائیں علماء کی صحبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ جو خود سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور خود سے بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ تو لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، کیا ہے؟ ایمان، سب بولے ایمان بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ ایمان لے کے گئے نا دنیا سے، خدا کی قسم، جو آگے کے سودے ہیں، جو منظر ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا، اس کا دیدار ہے۔ سوچیں، یہ بچا کے لے جانا ہے، اور اس کا دشمن ہے شیطان، جو ہر وقت ٹو میں بیٹھا ہے کہ کسی طرح سے اس کو گمراہ کر کے اس کے اندر سے ایمان کو نکال لو۔ اور شیطان کے اعلیٰ کچھ جو نہیں دکھتے ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے جو دکھتے ہیں انسانی شکل میں، جو اس کے مرید ہیں، ایسے بھی مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں۔ جو اکابر علماء ہوتے ہیں نا، جو بھی اس دور میں علماء کے خلاف ہو، بزرگوں کے، اللہ والوں کے، وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ اس کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی علماء ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا روکے زندگی میں نا، اور سوچیں کہ کہاں کا سفر کر رہے ہیں۔ 10 سال اپنے ماضی پہ غور کریں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کہ 5 سال 10 سال میں جو ہم نے چاہا وہ سب کچھ ملا، ہمیں نہیں ملا، نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوا، چاہا کچھ ہوا کچھ، ہمارے ارادے ٹوٹے، چاہنے والے دنیا سے چلے گئے، روک نہ سکے، یوں سوچا ایسا ہو جائے ویسا نہ ہوا، بہت سی امیدیں تھی، ڈریمز تھے، بہت کچھ سوچا ہوا تھا، بہت پلاننگ تھی فیوچر، لیکن اب تک جو ہوا ہمارے ارادے ٹوٹتے رہے۔ کوئی بتانے والا بتاتا رہا، ایک تیری چاہت ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔
لیکن اپنی چاہتوں کو سپرد کر دے، حوالے کر دے میری چاہت کے، تو میں تجھے عطا کروں گا وہ جو تیری چاہت ہے۔ اگر مخالفت کرے گا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا ان پر جو تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو آج کی جنگ اسی چیز کی، سب اللہ کو چھوڑ کے نا کامیابیاں یہاں تلاش کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہم بھاگ رہے ہیں یا کامیابی، شاید یہ فلاں نے اعلان کر دیا فلاں جگہ کامیابی، ہم بھاگ رہے ہیں، اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جو ساری کائنات کا بادشاہ، شہنشاہ، رب العالمین، اللہ الحمدللہ رب العالمین، کہ سارے عالم کا پالنے والا، وہ اس نے اپنا در کھولا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے مانگ، آجا، منتظر ہوں، دوں گا، بادشاہوں کو بھی بھیک میں دیتا ہوں، اللہ غنی وانتم الفقراء، لیکن نہیں، کوئی آ ہی نہیں رہا، ادھر بھاگ رہے ادھر، تو پھر بولے کامیاب نہیں ہو رہے۔ جب اس کی چاہت کے خلاف جاؤ گے تمہاری چاہتیں بھی ٹوٹتی چلی جائیں گی، جب اللہ کی چاہت پہ لوٹ آؤ گے وہ تمام چاہتوں کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا۔ تو میرا بن، حدیث قدسی میں، تو میرا بن کے دیکھ، سب کو تیرا نہ بنا دوں تو مجھ سے کہنا، تو میری راہ پہ چل کے دیکھ، راہیں نہ کھول دوں پھر مجھ سے کہنا۔ اللہ ہے اپنے وعدوں کا پکا، جو اللہ نے فرما دیا وہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جو اس کی محبت والے ہیں دنیا میں کھلی آنکھوں سے دکھاتا ہے، مرنے کے بعد تو کامیابی ہے، جنت ہے، لیکن دنیا میں بھی جو آپ نے اللہ کے لیے سہا، برداشت کیا، تکلیف اٹھائی، اللہ آج اس کے بدلے عطا کرے۔ اور جو مسلمان ایک ایمان والا بیمار ہوتا ہے، ہم بیمار ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن میں، غموں میں، پریشانیوں میں، یہ ضائع نہیں جاتی ہیں۔ ہمارے ہر بندے کا نا اللہ تعالیٰ نے نا ایک اعمال نامے کا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اللہ دیکھیں، ہم پیار کرے نہ کرے وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس کی طرف جائے نہ جائے نا وہ ہر وقت ہمارا خیال کر رہا ہے۔ کہ ہم یہ سمجھے کہ شاید محبت یہ ہے کہ دنیا میں پیسہ پیسہ، جو اللہ کو ہی نہیں مانتے سرے سے، جو دہریے ہوتے ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار، وہ بھی دنیا میں پیسوں کے اندر بیٹھے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، اللہ نے یہاں اشارہ بھی نہیں دیا ہمیں، اس دنیا متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ ڈوب جانے والا جہان ہے، ختم ہو جانے والا جہان ہے، یہاں پہ ہر چیز کو فنا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، ہر چیز کو زوال ہے، حسن بھی زوال، یہ سورج چاند یہ رون کے اللہ سب تباہ کر دے گا۔ تبھی تو اللہ نہیں چاہ رہا کہ ہم ان چکروں میں پڑیں، تھوڑا سا وہ، تو جب ہم خود سے نہیں چلتے، خود سے قدم نہیں اٹھاتے، سست ہیں اعمال میں، چیزوں میں، تو اللہ ہم پر آزمائشیں ڈال دیتا ہے، حالات ڈال دیتا ہے، بیماریاں ڈال دیتا ہے، پریشانیاں، ہمارے ارادوں کو توڑتا ہے، دل کو شکستہ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کیا ہو گیا۔ وہ جو درجات کے جو خانے جو خالی پڑے ہوئے تھے، ہمیں تکلیف دے کے اللہ ان کو بھر رہا ہوتا ہے، بیماریاں دے کے ان کو بھر رہا ہوتا ہے، پریشانیاں دے کے بھر رہا ہوتا ہے، چمبے ذمہ داری اولاد کی، بچوں کی، گھر کی، یہ اللہ ہم اس کی جو محنت کرتے ہیں حلال معاش کے لیے، اس کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں اس کی برکت سے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب بندہ مرتا ہے تو اللہ پاک اس کے نام اعمال کو جب کھولا جاتا ہے وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے تو کچھ اتنا خاص ہی نہیں کیا دنیا میں، اللہ یہ کیا کچھ تو نے میرے لیے لکھ دیا۔ اور میں دنیا میں دکھ سے، پریشانیاں سے، بیمار رہا، پریشان رہا، صبر کیا، خاموش رہا، آج اس کا بدلہ اللہ تجھے دے رہا ہے۔ چاہو کامیاب ہو، وہ جو کہتے ہیں نا نقصان وہ ہے ہی نہیں ایمان والے کی زندگی میں، نفع ہی نفع ہے، سارے سودے نفع کے ہیں، ایک سیکنڈ میں ہمارا نقصان والا نہیں ہے، صرف اپنے نیت کا معاملہ ہے سارا۔ آزمائش ہے، صبر کریں، رضا بالقضا، تو نے بھیجی، اللہ قابل نہیں ہوں ہٹا دے، وہ خاموش ہوئے، صبر، کریڈٹ میں اضافہ، بینک بیلنس بڑھنا شروع۔ اب جب تک وہ آزمائش ہے آپ کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے آخرت کا، تھوڑا آگے گئے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، بینک بیلنس میں اضافہ، کسی کو پانی پلا دیا اضافہ۔ تو ہم تو چل بھی 24 گھنٹے لائف ٹائم کے امتحان میں، یعنی ایگزامینیشن روم ہے نا، ہر وقت امتحان ہو رہا ہے، دو فرشتے ہیں لکھ رہے، تو ہم اپنا کریڈٹ جاری رکھیں۔ کس نے کہا ہے کہ آپ دین پہ چلنے کے لیے آپ کو کسی اور سڑک پہ جانا پڑے گا، کوئی اور رنگ اپنانا پڑے گا، کسی اور دنیا کے کونے میں نہیں۔ ہاں، آپ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، خانقاہوں میں جڑتے ہیں، بزرگوں کے پاس چلے لگاتے ہیں، دوسرے معاملات جو آپ ایک وقت، وہ اسی لیے جایا جاتا ہے، ایک وہاں سے ڈوز ملتی ہے، ایک ذہن سیٹ ہوتا ہے تھوڑا، جب وہاں سے آپ جب ڈوز لے کر آتے ہیں، تھوڑا ٹیوننگ ہوتی ہے،
تھوڑا علاج معالجہ ہوتا ہے، روحانی سسٹم، نگاہوں کے سامنے وہ سارے عیب آ جاتے ہیں، پھر توبہ طائب ایک لمبا ٹائم جب ہم اپنے آپ کو ایڈمٹ کرتے ہیں ان جگہوں میں اور لے جاتے ہیں، پھر واپسی آتے ہیں، تو ہم نے وہی چیز جو سیکھی ہوتی اس کے بعد زندگی گزارنی۔ اصل زندگی یہی ہے کہ اسی معاشرے میں، انہی لوگوں میں، انہی دنیا کے معاملات کے اندر ہی اپنے رب کو حاصل کر لیں، اس سے تعلق بنائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی آپ نے لمبی تہجدیں نہیں پڑھنی، کوئی لمبے سجدے نہیں کرنے، کوئی لمبے وہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے ہمیں معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، ہر زندگی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں۔ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے۔ تو کسی نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے 24 گھنٹے عبادت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر کام شریعت و سنت کے مطابق کرتا ہوں جو عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو ہم بھی یہی کریں، یہ کریں گے، زندگی میں اللہ ہمیں اتنی برکتیں دے گا، ایسا رزق دے گا۔ یہ دنیا کے تھوڑے تھوڑے معاملات میں ہم پریشان ہیں نا، یہ اللہ ایسے ہی حل کر دے گا استقامت کے ساتھ۔ آزمائش ہے، اللہ مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اللہ پاک ہمیں بچائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، بس اتنا یاد رکھیں۔ سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب سے کرتا ہے، اور جو محبوب سے محبت کرے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ یاد رکھنا خود سے آخری بات وہی جو پہلے بھی کئی بار بتائی کہ صحابہ دنیا میں مقام پا گئے، لیکن کس وجہ سے پائی؟ عقیدہ ہے نا ہمارا اہل سنت کا پوری دنیا میں کہ جس صحابی نے نبی علیہ السلام کا دیدار ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بھی کر لیا، ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ، صرف دیکھ لیا ایمان کے ساتھ، بس اتنا دیکھا، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ تابعین سے لے کے قیامت تک سارے ایمان والے اس صحابی کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جن کے چہرے کے دیدار، تہجد نہیں، اعمال نہیں، جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، کچھ بھی، صرف ان کے چہرے کو دیکھنے پہ صحابہ کو یہ مقام مل جائے تو ان کی غلامی میں اللہ کیا مقام دے گا۔ اب سوچیں، بدلے اپنے آپ کو، بس نکل جائیں اس جنجال سے کہ ہم بھائی جاب نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی، ہم نے ایسا کر دیا، ویسا فلاں جگہ یہ ریکوائرمنٹ، ساری ریکوائرمنٹیں توڑ دیں، بس چھوڑ دے دنیا کو، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے اٹھاتا ہے۔ آپ کو تھوڑے پہ بھی اللہ ایسی برکت دے گا نا، وہ لطف، وہ سکون، وہ مزہ بیان سے باہر ہے۔ یا سودے اندر کے، سمجھ آ رہی ہے؟ جو اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے، جو اہل اللہ، ایمان والے، مومن، صاحب دل کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ باطن میں ایک باشاعت والی زندگی ہوتی ہے۔ گھومتا ایسے ہی ہے نارمل انسانوں کی طرح، لیکن وہ اپنے آپ کے اندر ایک جہان آباد کر کے بیٹھا ہوتا ہے، ایک جہان، ایک لطف کا جہان۔ وہ جب کسی محفل میں بیٹھے، کسی جگہ چلے جائے، تو وہ اہل محفل کو بھی اللہ اس کی برکت سے نوازنا شروع کر دے۔ لیکن جب شم میں محبت دل میں لیے بیٹھا ہو کوئی صاحب ذوق، تو عشق خدا کے پروانے اڑ اڑ کے وہاں آ جاتے ہیں۔ جب اللہ سے عشق ہوگا نا، یہ چند دنیا کی چھوٹی چھوٹی جو محبتوں کے چکر میں ہم پڑے ہیں، اس سے محبت، اس سے محبت، اس سے دل لگی، یہ ایک نادانی ہے، عمر کا ایک حصہ آتا ہے۔ اس میں بھی آج کے معاشرتی سسٹم کا بہت بڑا قصور ہے کہ ہم نے اپنے اولادوں کو، اپنے ینگس کو، مطلب جب اتنا لوڈ ڈال دیا ہے کہ تم نے یہ سب کرنا ہے، جب جا کے تمہیں تمہاری فطرت کے مطابق چیز ملے گی۔ وہ بیچارہ ہو گیا اپنے ٹانگوں پہ جب تک کھڑا نہ ہو، آگے حالات ہی خراب ہے۔ تو ہم احتیاط کریں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کہ ہم یہ دنیا کی چند چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہ پڑیں، ایک دل لگائیں اس سے جس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس محبت میں ناز بھی ہو، عشق رام، یہ حسن فانی ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک خادم تھا، تو وہ باندھی تھی کوئی غلام، اس پہ عاشق ہو گیا، بہت حسین تھی، عاشق ہوا، تو اس نے کہا کہ تو اس کی محبت میں پاگل ہو گیا، یعنی عشق میں پاگل ہو۔ جب اللہ والا جو تھا فقیر، اس کو پتہ چلا، تو اس نے اپنی باندھی کو کہا تو ایک کام کر، تھوڑا سا کھانے میں نا وہ جس سے جمال کو ڈیک کھلا دیا۔ وہ بولا ایک جگہ جہاں پہ قضاء حاجت کرتے ہیں، وہاں کھڈا ہے، وہاں تو قضاء حاجت کر روزانہ۔ اور یہ جو مشائخ تھے ان کا رنگ ہی الگ تھا تربیت کا۔ وہ جب ایک دفعہ غلام کو بلایا انہوں نے، بولا ذرا اس کو جانتا ہے؟ وہ لڑکی وہاں کھڑی، کہہ رہے نہیں، کہ تو اس سے محبت نہیں کرتا؟ کہہ رہے یہ وہ تھوڑی ہے، کہہ رہے نہیں یہ گھوڑ بالکل زرد پیلی اور ایسے سوکھ گئی۔ پھر وہ اس کو لے کر گئے اس گڑھے میں جہاں وہ گند پڑی تھی، اور دکھایا
وہ بتایا دیکھ صرف یہ چیز اس کے اندر سے نکل گئی، سارا حسن فنا ہو گیا جس کے پیچھے تو مر رہا تھا۔ یہ ہے اصل دنیا۔ اللہ نے یہاں پہ ہمیں ضرورتوں کے ساتھ جوڑا ہے، جو چیز آئے گی جائز راستوں سے آئے گی، پھر وہ ضرورت زندگی کہلائے گی، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے بس، مقصد نہیں ہے۔ مقصد وہ ہے جو وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، بس انتظار میں ہے کہ کون مجھے کتنا پہچان کے آتا ہے۔ قبر میں جب فرشتے بولیں گے، اب کوئی بولتا ہے نا فرشتے مجھے اللہ کے بھیجے ہوئے، وہ بولے من رب، تیرا رب کون ہے؟ بولے اتنا آسان سوال، بس شارٹ کٹ، اللہ نہیں۔ جو پہچان یہاں سے لے کے جائیں گے، جیسے رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا نا، کلندر تھی، وقت کی بلیا تھی، جب قبر میں اتری تو فرشتے آئے اور من رب، تو اس نے پوچھا رابعہ بصریہ نے کہ تو بتا تیرا رب کون ہے، کہاں سے آیا تو اس نے کہا میں آسمانوں سے۔ کہا تو آسمان سے زمین میں آیا، رب کو نہ بولا۔ رابعہ چند گز زمین کے ٹکڑے میں بھول جائے گی۔ تو جو محبت جو دل میں اللہ کو لیے بیٹھے ہیں، جو اللہ کو دل سے یاد کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جو دل میں رب کو لیے وہ خاموش ہو، دل خود قبر میں جواب دے گا۔ جب وہ پوچھیں گے نا تیرا رب کون ہے، کہ فقیر وہ دل ہے خود کہے گا اللہ اللہ، ذکر بولے گا اس کے دل میں اللہ بستا ہے۔ اور جب حضور کی ذات کے بارے میں عاشق ایسا ہو کہ جب قبر کے اندھیرے میں اترے اور اس سے پوچھا جائے کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے، کون ہے، تو وہ خود فرما دے میرا غلام ہے، چھوڑ دو اس کو، وہاں سے رضامندی کا اعلان ہو جائے۔ ایسی زندگی گزاریں اور دین کے لیے اپنے آپ کو ایسا کھپا دیں، ایسے کہ نفس کو مار دیں کہ جب ہم چلیں تو یہ دین خود اور دین کے جو اعمال ہمارے سامنے آ کے ایک دیوار بن جائے اور اللہ کی رضا کا فیصلہ ہو جائے۔ قبر کی زندگی کامیاب ہے، یہ قبر میں کامیاب، بس پھر وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور یہ زندگی کی قدر کریں۔ یہ ہماری باتیں ختم، محفل ختم، آپ نے کھایا چلے گئے، مرنا کیوں، بس یہ ذہن میں رکھ کے جائیں۔ یہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، یہ تھوڑا مر جائے بندہ پیچھے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یہ میرا ہے یہ میرا ہے، وہ مرنے والا بیچارہ کہاں چلا گیا اس کو تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ دفنانے کے بعد رسمی جو 3 دن کے رسم و رواج ہمارے معاشرتی، تھوڑا بہت دفنایا جو دکھانا ہے نا انہیں خاندان میں کیا عزت رہی، رسم و رواج، رسم بس، دل سے نہیں۔ قبروں میں کھڑے ہنس رہے کیکے مار رہے ہیں، دنیا کی بات، ہاں بھائی کیا حال ہے تیرے، جاب کیسی، کام، بیچارہ وہ نیچے جا رہا ہے، کوئی یہاں بزنس اور کاروبار کی بات ہے۔ جو عبرت کی جگہ تھی، جب وہاں یہ حالات آ جائیں نا تو ہم سمجھ جائیں بہت زوال میں آ گئے۔ موت ایک واحد ایسی چیز ہے جو ہماری سب سے جو ہائیڈ ہاؤس ہے نا ٹیوننگ، وہ موت ہے، دماغ ہلا کر کے کچھ بھی کر لو، کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے بتا جس نے مرنا نہیں ہے، جس کو موت ہے کوئی ہے؟ اور ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ تم سارے ارب پتی بن سکتے ہو؟ نہیں۔ کروڑ پتی بن سکتے ہو؟ جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں ملے گا؟ کنفرم ہے؟ جو تم سکسیس، جو تمہارے ڈریمز ہیں، جو تمہارا فیوچر پلان ہے، وہ سب ہوگا پاسبل؟ موت آئے گی، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کس کس کو آئے گی موت، کس کس کو آئے گی؟ آپ دیکھو، مطلب وہ ساری چیزیں جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں غیر یقینی ہے، اور جو یقینی چیز ہے اس کو بلا بیٹھے ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں جیسے آپ ہم بیٹھے ہیں، بس نکلے ایک ٹھاک پیٹ ٹکرا کے مر گیا، صحیح تھا ایک دم ہاسپٹل مر گیا، ابھی رات شادی بیٹے کھایا۔ یہ فنا ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ صحابہ جن کو اللہ نے رضا دے دی وہ رو رہے قبروں میں، آنکھوں داڑیاں تر ہے سیدنا عثمان اس خوف سے کہ یہ جگہ قبر کے اندھیرے ہیں۔ تھوڑا سا بس یہ چیز زندگی میں لیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہاں کا ایک سیکنڈ، میں آپ کو آج بتاؤں، یہاں کا ایک سیکنڈ، تو ہم سمجھ رہے ہیں نا چند پیسہ دولت نہیں، یہاں کا ایک سیکنڈ اس پوری کائنات اور جہان سے زیادہ قیمتی ہے، یہ مرنے کے بعد سمجھ آئے گا۔ ہم ویلیو اور قدر دوسری چیزوں کو دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں قیمتی ہیں جو فنا، اور اللہ نے ہمیں ہائی لائٹ جو چیز کر دی کہ تمہارا وقت قیمتی ہے، وقت، ٹائم بہت قیمتی ہے۔ مرنے والا مرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کاش اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج، کاش ایک پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی، لیکن کوئی آیا؟ کوئی نہیں۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ، تم قبر میں جا بنانی ہے، تمہارے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری، تیری کیسی نادانی ہے، کہا ہے باپ دادا سب کہ تو جن کی نشانی ہے، کہاں ہے؟
ایسی ایسی قبریں جو ویران ہیں، جن کے نام مٹ گئے، جن کے نشان مٹ گئے، جن پہ جانے والا ہی نہیں ہے، وہ قبریں ہمیں پکار پکار کی کہتی ہے ہم بھی تیری طرح حسن رکھتے تھے، جوانی رکھتے تھے، خواہشات رکھتے تھے، دوڑ رہے تھے، چل رہے تھے، مدہوش تھے، دنیا میں ہوش نہیں تھا، ہم بھی ایسے ہی مگن تھے۔ ہمیں بھی بتانے والا آگے دائیں بائیں سے پیغام دیتا تھا، کبھی اللہ کے گھر سے صدا آتی تھی، کبھی چلتے بھی کوئی بتاتا تھا کہ اللہ کو راضی کرو، ہم بھی نہ سمجھے۔ لیکن جب وقت آیا جانے کا تو پھر کوئی موقع چانس نہیں ملا، 1 سیکنڈ کے اندر اس جسم سے روح کا رشتہ ختم۔ یار محبت ہم فلاح سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ وہ محبت کرنے والا بھی قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ آنسو فطرتی چیز ہے، کتا پال لو کھو جائے پھر بھی اندر ہوتا ہے، ایسا کتا پالے اڑ جائے رونا آ جاتا ہے، یہ کبوتر پالے غائب ہو جائے بندے کو دکھ صدمہ آ جائے، تو بلی پال لو غائب، تو جانوروں کے ساتھ یہ تو فطرتی چیز ہے۔ جو چیز زیادہ آپ کے اٹیچمنٹ میں رہے گی، جس کے ساتھ وقت اسپینڈ کریں گے، گیدرنگ رکھیں گے، آٹومیٹک سسٹم ہے، آپ کے ساتھ اس کا محبت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ آپ سے جدا ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، لیکن چند دن کی بات ہے، چند دن۔ کوئی ایسا ہو گیا کہ باپ مر گیا اولاد قبروں میں گھس گئے ساتھ، کبھی سنا نہیں؟ میاں بیوی بہت پیار کرتے تھے، مر گئے، ایک نے بولا میں بھی اب ساتھ ہوا۔ یہ ایک پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے سمجھا رہا، پریکٹیکل کر کے یہ جنازے اٹھتے ہوئے، یہ اعلانات، یہ قبروں کے اندر جانا عمر کے بغیر حساب کتاب کے، کہ بوڑھا رکا ہوا ہے، پوتا چلا گیا، بیٹا چلا گیا، باپ زندہ ہے، یہ پیغام ایک پریکٹیکل ہے معاشرے میں، اللہ ہمیں ایک عملی نمونے کے طور پہ دکھا رہا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی یہاں کوئی یہ لطف کا جہان نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بس دل میں ایک خوف ذات کے رکھیں، بس یاد رکھیں، تیار رہیں، کسی وقت بھی اٹینشن بنا ہوا آ سکتا ہے۔ اس امید میں نہ رہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں تو شفا یاب ہوں، میں تو صحت مند ہوں۔ بیماروں کو دیکھا ہے کہیں برس جی رہے ہوتے ہیں، اور شفا یاب لوگوں کو دیکھا ہے، جو صحت مند لوگوں کو دیکھا چل بستے ہیں۔ ایسے ہی وہ توڑتا ہے، وہ ہماری جو باتیں ہیں نا جو یہاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ اس کو آئے دن توڑ کے دکھا رہا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، ابھی ایک اسلام آباد میں ایک بندہ تھا، بتا رہا تھا ایک بندے نے 20 سال محنت کی، گھر بنایا، کتنے؟ 20 سال۔ جب گھر کھڑا ہو گیا، تعمیر ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، اب وہ بیچارہ اپنا گھر دیکھنے ہی جا رہا تھا، اس کو موت آ گئی راستے میں۔ اب ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تو کیسا ہے؟ نعوذ باللہ کو ظلم کیا اللہ نے بندے پہ؟ نہیں 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 نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اس نے گھر بنایا وہ اس کی سوچ تھی، لیکن بنانے والے جس نے کائنات بنائی ہے پیغام دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ساری کائنات کے سردار نے بتا دیا کہ میں موت کو اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتا کہ ایک طرف سلام پھیروں تو دوسری طرف پھیر سکوں یا نہ۔ یہ پیغام میسیج مل گیا، وہ ہم نے نہیں ریڈ کیا، ہم نے نہیں دیکھے، ہماری اپنا فائڈ ہے۔ ادھر ایک بچہ تھا، اس کو MBBS کرایا، باپ نہیں تھا، ماں نے پڑھایا۔ جب وہ مکمل ڈاکٹر بن گیا، ماں نے کہا آج خوشی کا دن، اپنے اس پہ محنت پہ ماں نے، اب اس کی شادی کا معاملہ ہو گیا، دن تھے، کل شادی، پرسوں، 2 دن رہ گئے، وہ اپنی تیاریوں میں تھا، کر کے پردے لینے نکل گیا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ میں مار گیا۔ ماں کو تو تکلیف ہوئی، اس کا اجر اللہ دے گا، ہمیں میسیج دے رہا ہے سب غلط جا رہا ہے، سب غلط۔ اگر صحیح راستہ دیکھنا ہے تو جاؤ 1400 سال پہلے، پوری کائنات کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی فراست، عقل، جن کا علم، فہم کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے، ان کی زندگی دیکھو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنہیں رب نے کہا کہ آپ صرف ایک ارادہ کریں کہ سلمان علیہ السلام کی بادشاہ سے اونچی بادشاہ دے، آپ صرف چاہیں تو ان پہاڑوں کو سونا کا بنا دو، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں عارضی ٹھکانہ ہے۔ آپ نے پیٹ میں پتھر باندھے، 6 مہینے چولہا نہیں جلا، اور قیامت تک اپنی امت کو پیغام دے دیا کہ اس رنگ پہ بھی آنا پڑے آ جانا، پر اس دنیا کی محبت پہ بھروسہ نہیں کرنا، اس جہان پہ بھروسہ نہیں کرنا، تھوڑا سا وقت ہے، ٹھہر جاؤ، بس آگے جو منظر ہے وہ دن، جس ایک آپ امیجن کرو، تصور کہ وہ دن کیا ہوگا جب جنت پہ ہوں گے، تو دل چاہے گا کہ آج حضور کی صحبت میں جائے ملاقات کرنے، وہ سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے سوچے کہ وہ اس کا تصور، اس کی برکات دیکھیں، اس کے اثرات دیکھیں، اس کو صرف آپ سوچیں، دل کرے گا اپنے دادا کو دیکھیں، والد کو دیکھیں، اللہ پاک فضل جو چاہو گے وہ ملے گا۔
تو سوچو وہ کتنے خوش نصیب گھرانہ ہوگا کہ جن میں باپ بھی ماں بھی بہن بھائی اولادیں سب اللہ وہ ایسا راضی کرے. اور ہم اس بات پہ محنت کریں کہ ہم اپنے اوپر سب کے اوپر دین کی محنت کریں تاکہ جنت میں جائیں اور سارے وہاں اکٹھا ہوں. کتنے مزیدار ہے. اور وہ میاں بیوی جن کو اللہ نے دنیا میں جوڑ کر رشتہ دیا جو اپنے ساتھ ایسے نیک اور اللہ کی رضا والی زندگی گزارے کہ جب مرے وہ میاں بیوی تو اللہ جنت میں بھی انہیں اکٹھا کر دے. تو اصل محبت تو یہ کہ دنیا سے شروع ہوئی محبت کی ابتدا اور آپ کے دیدار پہ جا کے اختتام ہوا. اتنے بڑا سودا ہے نہیں کرتے. یہ والا موٹیویشن مل ہی نہیں رہے. ادھر بھاگ ادھر بھاگ چل بھائی ادھر کی ٹینشن پھر وہ سوشل میڈیا سارا دن خبریں فلاں مرال فلاں جیل ویل کوئی کسی کو کچھ نہیں ہے. نئی چیز نہیں ہے. ہوشیار وہ ہے جو ان سب سے اپنے دامن کو بچا کے سمجھ رہے ہو اپنی آخرت کو فوکس کر کے رب کے دیدار کو ہائی لائٹ کرے کہ میں نے اللہ کو دیکھنا ہے اور اپنی محنت میں لگا. ان چکروں میں نہ پڑو. کون بچا آج تک؟ اس ملک میں بڑی بڑی سلطنتیں آئی ہیں. ہر بندہ اپنے وقت پہ آگے بیٹھ کے نکل کے کئی سارے قبروں کے اندر پڑے ہیں. جن کے نام سے جو کہتے تھے کہ میرے نام پہ دنیا چلتی ہے آج ان کا نام بھی نہیں ہے نشان بھی نہیں ہے. وہ ایک ہی تکبر والی ذات ہے. اس کا نام کیا کون ہے؟ اللہ اکبر. اسی کے ساتھ زیب دیتا ہے بس. وہ کہتا ہے میں بس میں ہوں. میں صرف اس ذات میں اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ایک ناپاک قطرے سے بنے اور خاک کے نیچے چلے. اتنا تمہارا سسٹم ہے بس. یہ تمہاری اوقات ہے اہمیت. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ خاک بن جائے. خاک سے بنے خاک رہے اور میں ہوں اور مجھے وہ پہچان ہے. اور کہ سب سے بڑا کون ہے؟ بس پوری کائنات اس کے شکنجے کے اندر ہے اس کے قبضے میں. بس یاد رکھیں ایسا دوستی کر جو اللہ سے. ون چانس لاسٹ چانس پھر نہیں ملنے والا ہے موقع. تو بڑا زبردست موقع ہے. زبردست موقع بن دیکھے کا سودا ہے. اللہ سے کر جاؤ. آنکھ بند ہوگی ایسا نہیں ہو. پچھلے دنوں ایک جگہ جانا ہوا رات تقریباً 2 بج گئے تھے. کسی جگہ بیٹھا تھا فیملی تھی تو وہاں ایک بزرگ ساتھی تھے. نام سے ایج میں ہو گئے 5-7 سال بڑے 10 سال. تو ان سے ایسی بات ہوئی تو میں نے کہا یار رات کا کوئی حصہ جو کوئی بھی ایسا وقت جو مقرر کر لیں. یہ میں آپ کو بھی اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں آپ کریں. زندگی دیکھیں بولیں گے پیچھے 20 سال کی محنت میں اتنا رزلٹ لیا جتنا اس ایک عمل میں آ گیا. میں نے کہا 15 منٹ مقرر کریں. کوشش کریں وہ رات کا وقت ہو اول وقت ہو یا آخر وقت ہو. اور یہ جس کے پاس نہ ہو تو وہ کوئی دن میں کر لو لیکن وہ ایک ہی وقت ہو جو آپ نے مقرر کیا. آپ کو پتہ ہو کہ میری زندگی کا یہ وقت بالکل فارغ ہو جاتا ہے. آپ نے مقرر کیا اس 15 منٹ میں آپ نے اپنے پورے دن کی روٹین اس تنہائی میں کوئی نہ دیکھے اپنے رب کو سنا دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ صبح سے لے کے رات تک ایک ایک روٹین. یہ اللہ یہ صبح اٹھا نیند سے آنکھ نہیں کھلی یہ سستی تھی کھایا ناشتہ مرچیں لگ گئی یہ لگ گئی ایسے جیسے بچہ نہیں چھوٹا چھوٹا بات پاؤں میں لگ گئی آج بخار ہو گیا گولی کھائی یہ مسئلہ آ گیا وہ ایسے. پھر ابھی ٹائم ہے رات سونے کا سو رہا ہوں. سوچا تو اس سے تھوڑی بات کر کے سو جاؤں. 1 دن 2 دن 3 دن جو اللہ والے فرماتے ہیں نا جسے خود یار نے چاہا اسے پھر یاد یار آئی. تو آپ جب دیکھیں کہ جو وقت آپ نے مقرر کیا نا آپ کی یہ ایک اٹریکشن بن جائے ایک کیفیت ایک دل میں ایک کشش پیدا ہو جائے اس وقت کو لے کے کہ بس فوراً دن گزرے اور وہ وقت آئے وہ 15 منٹ آئے کہ میں اس وقت میں بیٹھ کے اپنے رب کے سامنے اپنی فریادیں رکھ سکوں. سبحان اللہ. تو یوں سمجھنا جیسے یہ کیفیت بن جائے اور دل کا یہ حال ہو جائے تو پھر وہ آپ کا حال نہیں ہے وہ رب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بندہ آئے اور مجھے یاد کرے. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ اس کی طرف سے یہ دل کی کیفیت ہے. 1 ہفتے بعد آپ اپنے نماز اعمال سب کی کیفیت دیکھیں فی الحال ایسا مزہ آئے گا. یہ یاری والی جو گیدرنگ ہوتی ہے نا وہ اللہ سے مل چاہیے. ایک عجیب سا تعلق کریں گے انشاءاللہ کریں. یہ دنیا ہے موقع ہے پھر نہیں ملے گا. ادھر ادھر دل نہ لگائیں. دوست یار بس صحیح السلام علیکم الحمدللہ. اللہ نے کہا میرے لیے محبت رکھ میں تجھ سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں. بس ایک لمٹ ہے ایک بند باندھ دے. اس سے زیادہ تعلق کو اندر ڈیپ میں نہیں لے جانا. اب انسانوں کے دل میں جتنے اندر گھسو گے نا اتنی گہرائی سے چوٹ مارتے ہیں زخم بھی اتنا تیز مارتا ہے. پھر اللہ نہیں کہتا کہ میں نے تجھے کہا تھا گھسنے کو.
وہ نا فلاں بے وفا، فلاں لڑکی نے بے وفائی کر دی، فلاں لڑکے نے بے وفائی کر دی، فلاں دوست نے، وہ بے وفا نہیں ہے، بے وفا ہم نے ایگریمنٹ کیا اللہ سے کہ ہم تیرے ہیں، لا الہ، ہر غیر کی نفی کر دی، لا نہیں کوئی معبود، لا موجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، کوئی مطلوب مقصود محبوب نہیں سوائے تیرے، ایگریمنٹ کر کے اس کے بعد اس کے خلاف چلے اور دل میں غیر کو لے آئے، پھر یہ جنگ آپ نے رب کی اپنے محبوب کی آپس میں کر دی، پھر اللہ کہاں ٹکنے دے گا اس کو، پھر اللہ کے جا اور گہرائی میں جا اس کے پیار کی، اور پھر وہ اتنی اندر جاتا ہے، پھر ایک دم سے ایسے جھٹکا لگتا ہے کہ وہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں زندگی کے، پھر کوئی دیوداس بن جاتا ہے، کوئی نشوں میں لگ جاتا ہے، کوئی پتہ چاہ بن جاتا ہے، کوئی چاہ بن جاتا ہے نئے میں اپنے آپ کو۔ پھر یہ آنکھ ہے نا، یہ اسٹیپ ہے، فرسٹ اسٹیپ، یہ جیسی دیکھتی ہے فوراً دل کو رپورٹ کرتی ہے آگے فوراً کہ بھائی چیز ہے، آپ فوراً بولو لا حول ولا قوة، فوراً بیان لے آؤ ذہن میں یہ منع کیا تھا، فوراً خوف لے آؤ اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً حدیث پاک میں آتا ہے کہ بد نظری کا ماحول ہو، آپ دیکھ سکتے ہو، اور اس وقت نفس پہ قابو پا کے اپنے آپ کو مجاہدے ملا کے دل کو شکست کرو، کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ ایک انسان کو یہ فطرت کی اٹریکشن ہے، لیکن ہم نے اس پہ جو مجاہدہ آ رہا ہے اسی کو تو صلہ مل رہا ہے، تو اس پہ جو آپ اپنے آپ کو روکو، اس وقت بندہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، جو اللہ کے لیے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ہر شکست کی وہ جو اللہ کے لیے ہو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس یہ یاد رکھنا، سمجھ آئی؟ دل کو ادھر ادھر نہیں پھینکے۔ آج طبیعت خراب سب سے زیادہ، جسم درد، آج ہی بولنے کا موقع آ گیا اللہ کی طرف سے، لیکن بات ہے سمجھنے والی، سودا ہے، ہماری مثال ہے، ہم سودا لے آئے، جو بڑوں سے سیکھا آپ کے سامنے رکھ دیا، خریدار آپ ہیں، خرید لیں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ہم بھی اس بیلول دانا کی طرف پکار رہے ہیں، وہ بازاروں میں پھر رہے ہیں کہ بھئی اللہ سے تعلق بناؤ، لیکن کوئی تیار نہیں، پھر وہی بیلول دانا قبروں میں بیٹھا یہی کام کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا آج کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا آج بھی تعلق بنانے کی کوشش کر رہا ہوں بندے اور رب کی، لیکن آج بندے راضی ہیں پر اللہ راضی نہیں ہے۔ ایسا وقت نہ ہے کہ ہم قبر کے اندھیروں میں چلے جائیں اور وہاں سے آواز کسی کی باہر نہیں آتی ہے، آپ جتنا چیخ لیں۔ آپ صرف امیجن کریں 5 فٹ کی جگہ وہاں ہمارا ٹھکانا ہے، یہ جب تصور کریں گے نا، یہ بڑی خواہشات ڈھیر ہو جائیں گی زمین کے نیچے، یہ بڑے فیوچر پلاننگ ختم۔ اگر دنیا میں 1% پہ بھی فائدہ ہوتا تو کبھی حضور کی ذات اپنے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتے، کبھی نہیں باندھے۔ آپ تو وہ کھجوریں کھاتے تھے جو باغ میں گری ہوئی کھجوریں، تو ایک صحابی ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا آپ کھائیں گے؟ صحابی سے تو جیسا میرا پیٹ بھرا ہے، آپ نے فرمایا میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ وہ ہیں جن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی جنت نہیں ہو سکتی، جن کے ہاتھوں سے قیامت میں حوض کوثر تقسیم ہوگا۔ یہ اللہ دکھا گئے، یہ میرا محبوب ہر دکھ درد سے گزر ہے۔ اگر تم بھی اس سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو تم بھی خاموش رہو، آ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، آگے بڑھتے جاؤ، صبر کرو، سیکھو نہیں، دنیا کو نہیں سنو۔ آپ جتنا اس دور میں جتنے اپنے غم لوگوں کو سناؤ گے اتنے غم میں اضافہ ہوگا۔ تو بالکل سوچ رشتے دار حسد کا مرض بڑھ گیا نا، تو آپ جیسی غم سناؤ گے اگلا بناوٹی بولے گا تو سندوں میں اللہ آپ کی مدد کرے، اندر سے بولے گا بیڑا خار کو جب مدد کرے۔ یہ دور آ گیا، ایسے ہی آپ یہ بات اگر آپ سمجھے، یہ عجیب دور آ گیا۔ اوپر الگ ڈسپلے الگ ہے، کیسنگ الگ چڑھائی، کیسنگ آئی فون کی، اندر 3310 بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ حالات ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ دور ایسا آ گیا، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، بس ہوشیار وہ ہے جو اپنا کوٹا ساتھ لے جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اپنا توشہ خود جمع کرو، کسی کے بھروسے پہ نہیں رہو کہ فلاں کوئی 4 کول پڑھ لے گا، وہ زندگی میں نہیں کچھ پڑھنا ہے، تیرے مرنے کے بعد کیا پڑھے گا؟ وہ رسم و رواج والی قرآن خوانی ہوگی، سالانہ برسی ہوگی، وہ نہیں ہوگی تو وہ بھی آج کل کی برسی بھی سبحان اللہ، فل کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور 3 پیس میں بیٹھے ہوئے اور وضو کے بغیر قرآن پڑھ رہے ہیں، جوتے پہن کے۔ تو کتنے سارے ایسے ہیں جو جنازہ پڑھتے ہیں، ڈائریکٹ آئے، کچھ پتہ نہیں ہے، وضو کھڑے ہو گئے۔ یہی ہوگا آخر میں کہ ہمارے جنازے بھی بے وضو آ کے پڑھیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ گیدرنگ بناؤ، دینی لوگوں کے ساتھ گیدرنگ بناؤ، دوستی کرو ان سے جو اللہ کے قریب ہے۔ جب آپ مرو گے تو آپ کے جنازے میں 40 بھی ایمان والے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا انشاءاللہ۔ 40 بھی ایمان والے، حدیث میں آتا ہے۔ ایسی گیدرنگ بناؤ
جی جو اللہ والا دوست ہوتا ہے نا وہ کبھی نہیں بھولتا، وہ یاد رکھتا ہے ایک وقت تک، روتا ہے وہ یہ اور دنیا کی جو محبت ہے یہ کہاں یاد ہے؟ آج آپ دل لگاؤ مر جاؤ، کل کسی اور کو دل دے دیں گے، ختم بس، یہ یاریاں ایسی ہیں، سب فنا ہے. سمجھ آئی بات؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.